آج 600 روپے جو ہے وہ ہمارا ریٹ کم سے کم بنتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو 800 روپے تک، جو بلکہ کمشنر صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نیکی کا کام آپ کیجئے۔ معمول آتا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ مٹھاس کے معاوضہ جو ہے جتنا بڑھے گی مٹھاس کسان کو دیا جائے گا۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ووٹوں سے جو یہاں کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ کتنا آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ اور اس سے پہلے بھی مسابقتی کمیشن نے 44 ارب روپے ان کے اوپر جرمانہ لگایا تھا۔ IMF نے شوگر ملز کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ یہ کارٹل ہے اور یہ جو ہے کسانوں کا استحصال کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیرا کسان کے ساتھ۔ میں آج اپنے کسان بھائیوں کو بتاؤں گا کہ گنے کی مٹھاس کا معاملہ ہے کیا۔ گنے کی مٹھاس کی بنیاد پر جو ہے وہ ریٹ کا تعین کیا جاتا رہا، اور شوگر کین پالیسی جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ اویئرنیس ہو، ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ہم صرف یہی نہ کریں کہ ہم سارا سال محنت کریں، ہم مشقت کریں، ہم اپنا پیسہ خرچ کریں، اور پھر آخر میں جو فصل ہے وہ ان ظالموں کے سپرد کر دیں اور وہ جو چاہے ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے۔ مگر اس دفعہ مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ میرا کسان جو ہے وہ شوگر مل کے ساتھ اس نے ٹھیک مقابلہ کیا، اور آج تک وہ ٹھیک مقابلہ کرتا آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو گنے کی مٹھاس ہے، یعنی ابتدائی طور پر جب اکتوبر ختم ہوتا ہے اور نومبر کا سٹارٹ ہوتا ہے تو کم و بیش جو ہمارے یہ جنوبی پنجاب کے ایریاز ہیں خاص طور پہ، تو وہاں پہ جو گنے کی مٹھاس ہے وہ 10 جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ 10 کا مطلب کیا ہے؟ 10 کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 کلو گنا ہوگا، 100 کلو، تو اس میں سے 10 کلو چینی نکلے گی، اور اگر مٹھاس یہ بڑھے گی جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو مٹھاس بڑھتی ہے، گنے کا پانی سوکھتا ہے، تو چینی کے اندر بھی جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب کتنی دلچسپ بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1950 کی شوگر کین جو ایکٹ ہے، جو پالیسی ہے، اس کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں، یہ میرے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی مطلب انصاف دے گا کسان کو، کسان کے لیے بھی کوئی بات کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کتنے MP ایم ایل اے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جب RY کے شوگر مل بند ہوئی تو وہاں پہ جو ہے وہ میں خود گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ میں نے سوال کیا کہ میرے بھائیوں آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ووٹوں سے جو یہاں کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ کتنا آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے دکھ سے کہا کہ کوئی بھی ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے، یہ صرف اسمبلیوں میں اپنی تنخواہیں لینے جاتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر کیا یہ لا پاس کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے حقوق کے لیے جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ ان کو نہیں چاہیے یہ اپنی تنخواہیں تو 600% بڑھا سکتے ہیں کہ یہ کسان کے لیے بات کریں، یہ ہمیں وہ معاوضہ لے کے دے۔ دیکھیں جتنی مٹھاس بڑھے گی اس کا ریٹ اس کے مطابق ایک فارمولا طے ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ مٹھاس کے معاوضہ جو ہے جتنا بڑھے گی مٹھاس کسان کو دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کوئی جو ہے وہ، بلکہ کمشنر صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نیکی کا کام آپ کیجئے حضور، کہ آپ یہ دیکھیے کہ اب تو ڈی ریگولیٹ ہو گئی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ دیں، آپ ان کو شوگر ملز والوں کو آرڈر کریں، آپ کر سکتے ہیں،
آپ کے پاس اختیار ہے. ہاں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یہ ہمارے کسان اتحاد کے بھائیوں نے ایک رٹ دائر کی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ کسانوں کے حق میں آیا اور اس فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ کسانوں کو مٹھاس کے مطابق جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے گا. جو پچھلے سالوں میں یہی طریقہ ہوتا تھا کہ 8.5% مٹھاس سے جو ہے نا ریٹ مقرر حکومت کر دیتی تھی. حالانکہ حکومت اب بھی کر سکتی ہے, کوئی اس میں بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ پل کا کردار ادا کرے, وہ کسان کو بٹھائے, وہ شوگر مل والوں کو بٹھائے اور درمیان میں خود بیٹھ کر جو اخراجات کسان کے ہیں, آج 600 روپے جو ہے وہ ہمارا ریٹ کم سے کم بنتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو 800 روپے تک جو, اور آج بھی اس کے باوجود کہ چینی جو ہے وہ آ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 45 روز کے اندر جو 13 لاکھ ٹن میٹرک ٹن جو ہے چینی پیدا ہو گئی ہے. پنجاب کی شوگر ملوں نے رواں کریشن سیزن کے ابتدائی 45 دنوں میں 13,60,000 میٹرک ٹن چینی تیار کی ہے, جبکہ صوبے بھر میں کام کرنے والی 41 شوگر ملوں نے 31 دسمبر 2025 تک مجموعی طور پر 1,50,60,000 میٹرک ٹن گنا کریش کیا ہے. اور کیئر کمشنر صاحب کے اعداد و شمار کے مطابق کریشن کے ابتدائی 45 دنوں کے دوران جو ریکوری ہے وہ 9.25 ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اچھا, اور وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال کی مدت میں ان دنوں میں 9.1 تھی جب یہ کریشن سیزن شروع ہوا ہے. آج کی بات نہیں میں کر رہا میں, کیونکہ آج تو یہ جو ہے وہ 11-12 پہ چلی گئی ہوگی جنوری میں, اور اس کا جو ہے وہ فائدہ کسانوں کو بھی ملنا چاہیے, مگر اس کا فائدہ جو ہے وہ کسانوں کو نہیں ملتا. آپ نے حالیہ رپورٹ کے اندر دیکھ لیا کہ IMF نے شوگر ملز کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ یہ کارٹل ہے اور یہ جو ہے کسانوں کا استحصال کرتا ہے, یہ پاکستانی عوام کا استحصال کرتا ہے. یہ چینی کے اندر جو ہے وہ اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور یہ ایکسپورٹ غلط اعداد و شمار دے کر جو ہے وہ چینی کی ایکسپورٹ کراتے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ اندھی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد سوائے واویلے کے اور اس کے اوپر نہ کسی کو سزا ہوتی ہے نہ کسی کو. ابھی بھی انہوں نے کارٹل بنایا ہے, ابھی بھی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے صرف ایکشن جو ہے وہ نوٹس تک ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی مسابقتی کمیشن نے 44 ارب روپے ان کے اوپر جرمانہ لگایا تھا کہ انہوں نے کارٹل بنا کے کہ جی یہ چند لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا اب کسانوں کو یہی ریٹ دینا ہے. یہ غیر قانونی کام ہے, ٹھیک ہے. تو میں شوگر مل مالکان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مہربانی کریں, آپ کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رویہ درست کریں, کسانوں کو ریٹ اچھا دیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو. کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.